آپ سب سے پہلے کہیے گا فخر، کیا سمجھتے ہیں یہ جو آمنے سامنے ہیں اور اختیارات کی جنگ چل رہی ہے دو اہم ملک کے ستونوں کے درمیان، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ علینا، پہلی بات تو یہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل درست کر رہے ہیں۔ آپ چاہے ماضی کی بات کریں یا جو حال ہے اس میں جو ہماری عدلیہ کی طرف سے اپنے جو اختیارات سے تجاوز ہے، یہ صرف سیاستدان بات نہیں کر رہے، یہ جوڈیشری کے اندر سے جو فاضل ججز ہیں وہ بھی اس حوالے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا جو یہ 12 جولائی والا فیصلہ تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز نے اپنا جو ڈائسینٹنگ نوٹ تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے جو آئین کے آرٹیکل ہیں جس کو اگنور کیا گیا یا وائلیٹ کیا گیا تھا یہ مخصوص نشستوں والے کیس میں۔ پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا کل جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں جو انہوں نے 2-3 نکات ہائی لائٹ کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا ججمنٹ ہے، ڈیٹیل ججمنٹ، اس کے اوپر کوسچن ریز ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ دی گئی ہے اس میں 2 چیزیں ہیں جو انووک کی گئی ہیں۔ پہلا یہ کہ جو پی ٹی آئی کیونکہ اس میں پارٹی نہیں تھی، اس کو ریلیف دینے کے لیے یا تو پہلے سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کو انووک کرنا پڑے گا جو اس کی جو فیصلہ دینے کے لیے، تو جو آرٹیکل 184(3) ہے اس کے لیے پھر آپ کو وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کے تحت کمیٹی کا بھی، تو یہ اس لیے اس کو وہ کیا نہیں جا سکتا تھا آرٹیکل 184(3) والا۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 187 جو 1 ہے جس کے تحت کمپلیٹ جسٹس کے تحت یہ پی ٹی آئی کو وہ دیا گیا ہے، پی ٹی آئی اس میں پارٹی نہیں تھی، ان دی ایبسنس آف کوئی بھی اسی طرح کے جو فریق ہے، آپ یہ جوڈیشل اوور ریچ ہے جو اس کی طرف سے وہ کیا گیا فیصلہ دیا گیا ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں یہ سپریم کورٹ کے اندر سے یہ اس طرح کی بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ بعض اوقات یہ جو کمپلیٹ جسٹس یا اس طرح کا آرٹیکل 184(3) والا جوڈیشل آؤٹ ریچ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ صرف سیاستدان نہیں ہے جن کو جوڈیشری سے جو اعتراضات ہیں جو ان کی طرف سے وہ ریسنٹ ہم نے دیکھا ہے، جوڈیشری کے اندر سے اگر اس طرح کی آوازیں ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے سوچنا چاہیے جو عدلیہ کو بھی کہ اگر کوئی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو پہلے ان کو ایڈریس کیا جائے اور پھر جو کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز ہیں اس کے مطابق جو بھی فیصلے ہوں وہ اس کو کیا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ جوڈیشری اپنے اندر کرے، یا پھر جس طرح سے ابھی قانون سازی ہو رہی ہے اگر اس طرح سے ہی چلتی رہے یا آئین سازی ہو رہی ہے وہ زیادہ بہتر حل ہوگا؟ علینا دیکھیں، پہلا سلوشن تو وہی ہے کہ جوڈیشری جو اپنی لیمٹس ہیں جو ججز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اگر اس کے مطابق فیصلے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ جوڈیشری یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی اور وہ کیسے ممکن ہے سر؟ کیا سمجھتے ہیں کوئی اجلاس ہونا چاہیے بٹھا کے جوڈیشری کو سمجھایا کیسے؟ اختلاف رائے تو سب کا حق ہے نا؟ بالکل، دیکھیں اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے، لیکن جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ فلاں آرٹیکل کی یہ ہماری جوڈیشری کے اوور ریچ کر رہی ہے، یہ اپنا جو ایک پرنسپل ہے آف ریسٹرینٹ اس کو بھی ہم وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو پرنسپل آف جو ریسٹرینٹ ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے اس میں وہ وائلیٹ کیا گیا ہے، یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام ججز کو فل کورٹ کو بیٹھ کے یہ اس حوالے سے جو اپنی لیمیٹیشنز کے حوالے سے یا کیا خاص طور کے اوپر یہ 2-3 جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی ذکر کیا ہے، دیکھیں یہ اس کے اوپر ایک دفعہ بیٹھ کے ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس موقع کے اوپر آرٹیکل 184(3) کا جو ہے اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں یہ باقاعدہ سے کمیٹی ایک بنا کے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اسی طرح آرٹیکل 187 کے حوالے سے بھی، لیکن سر پھر اس میں بھی امینڈمنٹ کر دی گئی نا جو اب ایک تنازع بن گیا، اس پہ آگے جا کر بات کرتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا تجویز ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جس نہج پہ اب یہ محاذ رائی پہنچ گئی ہے، کیا محض ایک اجلاس بلا لینا انٹرنل جوڈیشری کا اس کو سالو کر سکتا ہے؟ بہتر طریقہ ہوگا یا کچھ اور؟ میڈم شیخ، یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی سوچ ہے اور مائنڈ سیٹ ہے یہی سب سے بڑی خرابی ہے۔ سوچئے بلاول بھٹو صاحب کیا گفتگو فرما رہے ہیں، آپ اندازہ کریں، مشرق اور مغرب کو ملا رہے ہیں۔ آئینی عدالت اور جوڈیشل ریفارمز 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ آئینی عدالت کا جوڈیشل ریفارم سے کیا تعلق ہے؟ جوڈیشل ریفارم آئینی عدالت سے کس کو فائدہ ہوگا اور جوڈیشل ریفارم سے کس کو فائدہ ہوگا؟ بلاول بھٹو کہہ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑا گیا۔ کتنی بار حضور آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑنے میں شریک رہے، کبھی سوچا؟ اور کتنی بار جنہوں نے کاغذ کا ٹکڑا پھاڑا آپ ان کے ساتھ شریک رہے، کبھی یہ سوچا؟ اور فرما رہے ہیں امریکہ میں آئینی عدالت کے لیے جج کا پارلیمنٹ میں انٹرویو ہوتا ہے۔ حضور
امریکہ کی مثالیں نہ دیں, امریکہ کی طرح 5% ہو جائیں, امریکہ والی جمہوریت 5% یہ لے آئیں تو پھر بھی بڑی بات ہے. امریکہ میں کبھی فارم 47 کی پارلیمنٹ نہیں ہوتی, امریکہ میں ٹرمپ اور بائیڈن کی کبھی مشترکہ حکومت نہیں بنی, امریکہ میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ جج ہم لگائیں گے, چیف جسٹس ہم بنائیں گے اور پھر من پسند کے فیصلے ہم لیں گے. حضور امریکہ میں کبھی نہیں ہوتا کہ سر شاہ نواز بھٹو, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بعد نصرت بھٹو, اس کے بعد بے نظیر بھٹو, اس کے بعد آصف زرداری, اس کے بعد بلاول بھٹو, اس کے بعد آصفہ بھٹو. کبھی ہوا ہے امریکہ میں ایسے؟ اور کہہ رہے ہیں عدلیہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی, بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں. حضور آپ کو تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. عدلیہ تو بنی ہی آپ کے لیے, مطلب 5% کے لیے, مطلب آپ طبقہ اشرافیہ کے لیے. راتوں کو عدلیہ آپ کے لیے کھلتی ہے, چھٹی والے دن عدلیہ آپ کے لیے عدالتیں لگاتی ہے, فل ڈے سماعتیں آپ کے لیے کرتی ہے, زندگی کی گارنٹیاں آپ کی مانگتی ہے, قدم پر ریلیف آپ کو دیتی ہے. اور حضور کیا پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ اور کیا پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام نہیں رہی؟ عدالتی اصلاحات لائیں گے, لائیں لوور جوڈیشری میں اصلاحات, پوری عدلیہ میں اصلاحات, جس سے عوام کو فائدہ ہو. اور اپنی من مرضی کا جج لگانا, اپنی من مرضی کا فیصلہ لینا, یہ عدالتی اصلاحات تو نہیں ہوتی نا حضور. اور پھر آپ نے سوال کیا میڈم شیخ کہ موجودہ صورتحال میں عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان اختیارات کی جنگ کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ دونوں اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں. پارلیمنٹ کا کام آئین سازی ہے, قانون سازی ہے, مگر وہ آئین سازی, وہ قانون سازی جو آئین کے دائرہ کار میں ہو, جو بنیادی حقوق سے متصادم نہ ہو, جو آئین کی روح کے مطابق ہو, یا جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے والی آئین سازی نہ ہو, قانون سازی نہ ہو. میڈم شیخ سوچئے, پارلیمنٹ اگر کوئی ایسی آئین سازی کرے جو آزاد عدلیہ کے وجود کو خطرے میں ڈال دے تو کیا ہم وہ آئین سازی مان لیں گے؟ پارلیمنٹ کل ترمیم کر دے کہ کل سے بنیادی انسانی حقوق ختم, تو کیا ہم وہ مان لیں گے؟ پارلیمنٹ کل ترمیم کر دے کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق آج سے ختم, تو کیا ہم مان لیں گے؟ پارلیمنٹ کل ترمیم کر دے کہ آج سے شہباز شریف صاحب تا حیات وزیر اعظم, اور ان کے جانے کے بعد اللہ ان کو لمبی عمر دے بلاول بھٹو تا حیات وزیر اعظم, تو کیا ہم مان لیں گے؟ اور اگر ایسی ترمیم کو سپریم کورٹ اڑا دے یا اپنے وجود پر ہونے والے حملے کے آگے کھڑی ہو جائے تو کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے حق کو ختم کر رہی ہے؟ نہیں. اگر پارلیمنٹ بالادست ہے اپنے دائرہ کار کے اندر تو آزاد عدلیہ بھی ضروری ہے اس معاشرے کے لیے, وہ بھی آئین کا حصہ ہے, وہ بھی آئین کا بنیادی سٹرکچر ہے. تو بس کر دیں حضور, یہ ساری آپ کو 2006 میں اچانک سارا کچھ یاد آ گیا, بے میثاق جمہوریت کی باقی ساری چیزیں مان لی, پوری ہو گئی ہیں. میثاق جمہوریت کی ایک بڑی شک تھی کہ آئندہ سے کوئی سرونگ فوجی افسر سے بات چیت نہیں کرے گا, وہ تو نواز شریف صاحب نے بھی کر لی, وہ آپ نے بھی کر لی, بے نظیر بھٹو نے بھی کر لی. تو یہ سارے کا سارا ڈرامہ آزاد عدلیہ کو ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے, من پسند کے ججز لانے کے لیے ہو رہا ہے, کمپرومائز ججز لانے کے لیے ہو رہا ہے. کیا ہونا چاہیے سر اس محاذرے کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ فیصلے لینے کے لیے ہو رہا ہے. ہونا کیا چاہیے یہ تھوڑا سا بتا دیں. ہونا یہ چاہیے میڈم شیخ کہ آزاد عدلیہ پر رحم کریں, پارلیمنٹ جو اپنا اصل کام ہے وہ کرے, بند کر دیں یہ اگر اوپر آئینی عدالتیں بنانا بند کر دیں, اس لوور جوڈیشری سے بیسکلی پارلیمنٹ کو بیک آف کر جانا چاہیے تھوڑا سا, یہ جو آئینی ترمیم کریں کچھ نہیں. اور وہ ایک چیز میں کہہ دوں بھٹی صاحب, وہ کہ کانٹیکسٹ بالکل فرق, ملک کو قوم کے لیے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کو فلو نہیں توڑنا چاہ رہی تھی, لیکن امریکہ میں بھی فیملیز ہیں, بش فیملی ہم نے دیکھا, ان کے 2 پریزیڈنٹس آئے اس طرح سے بہت. جی میڈم شیخ, وہ ایک پروسیجر کے تحت, بل کلنٹن کی بیوی ہلری کلنٹن گو کہ اس طرح سے نہیں آئی, بٹ اس کے بعد آتے ہیں, اس طرح تھوڑی آتے ہیں کہ کوئی مشکوک وصیت پہ آ گیا, کوئی پیدا ہوتے ہی چیئرمین بن گیا, ایسا کبھی نہیں کہیں ہوا. اور وہاں ان کی پارٹیوں میں جمہوریت ہوتی ہے, وہاں بش کے خلاف بھی لوگ پارٹی کے ووٹ ڈالتے ہیں, وہاں بش اگر لٹ مار کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سائیڈ نہیں لی جاتی, اس کو فرشتہ نہیں بنایا جاتا, وہاں بش بھی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. یہاں کا کوئی بش اکاؤنٹیبل ہے؟ یہاں کی کوئی پارٹی ہے جو اپنے لیڈر کے خلاف چلی جائے؟ تو
तो अपने रवैयों में जमहूरियत लाएं, अपनी पार्टियों में लाएं और फिर आगे जमहूरियत राइज। अगर हमने इस तरह प्रिंसिपल्स पे बात करनी है, डिबेट करनी है, तो फिर दोनों की हालातों वाकयात में भी तो फर्क है ना। प्रिंसिपली बिल्कुल डाइग्रेस कर जाएगी, वो बिल्कुल डाइग्रेस कर जाएगी हमारे टॉपिक से सर, लेकिन यहाँ के हालातों वाकयात बड़े मुख्तलिफ। यहाँ पर इस तरह से सियासी मामलात में मुदाखलत भी वहाँ पर आई एम श्योर इस तरीके की नहीं होती जिस तरीके की यहाँ पर होती है। अब उसकी निटिग्रिटीज में जाएंगे तो फिर कहीं और ही चली जाएगी हमारी बहस। आपका जो बुनियादी पॉइंट था, सिर्फ आपकी इजाजत से बोलना चाह रहा हूं कि बिल्कुल यही बिलावल भुट्टो को मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे हालात डिफरेंट हैं, अमेरिका के हालात डिफरेंट हैं। यहां इस वक्त जो माहौल है वो डिफरेंट है, अमेरिका का माहौल डिफरेंट है। अमेरिका जहां पहुंचा है वहां उसको कई 200 साल से ज्यादा लग गया है, तो अमेरिका की मिसालें ना दें। अगर बात कर रहे हैं कि जजेस की स्क्रूटनी होनी चाहिए तो वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ के हालातों वाकयात नहीं इजाजत देते वो आपके मुताबिक? जी बिल्कुल स्क्रूटनी होनी चाहिए, लेकिन मनपसंद जजेस की नहीं, सारों की। और पार्लियामेंट की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उनकी कारकर्दगी का भी जायजा लेना चाहिए।